حوصلہ نمبر 2، پہلی بیوی اچھی ہو بھی تو بشرط عدل دوسری شادی مستحب ہے۔ مطاب کے الفاظ میں بھی ایک اور جاہلانہ اعتراض کا جواب۔ آج دوسری شادی کا ارادہ کرنے والے پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پہلی بیوی میں کیا خرابی ہے جو دوسری کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ نکاح کرو تم ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، مناسب لگیں۔ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ پہلی شادی جب کرو تو کوئی مناسب عورت تلاش کرو، پھر پہلی جو تمہارے لیے انتہائی مناسب تھی اس کے ہوتے ہوئے دوسری بھی کوئی مناسب عورت ہی تلاش کرو، یعنی 4 بیویاں مناسب اور پسندیدہ ہونی چاہیے، نہ مناسب ایک بیوی بھی نہ ہو۔ الغرض اللہ تعالیٰ تو پہلی بیوی کے مناسب اور پسندیدہ ہوتے ہوئے ہی 3 مزید مناسب رشتوں کی تلاش کی اجازت فرما رہے ہیں، لہذا دوسری بیوی کی تلاش میں معاشرے و خاندان کے سامنے پہلی کو خراب یا کسی بھی لحاظ سے نامناسب ثابت کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بھی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دوسری تیسری شادی کی اجازت پہلی بیوی کے خراب ہونے یا پہلی بیوی کے نامناسب ہونے کی صورت میں دیتے تو ہر شخص کو دوسری شادی کے لیے خاندان و معاشرے کے سامنے اولاً اپنی پہلی بیوی کو نامناسب اور خراب ثابت کرنا پڑتا، اور عملاً آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آج اگر کوئی ایک اور شادی کا ارادہ کرے تو اسے پہلے تو اپنی بیوی کو خراب اور نامناسب ثابت کرنا پڑتا ہے، اور نامناسب ثابت کرنے سے قبل بھی پہلے اس نامناسبی اور خرابی کا معیار متعین کرنا پڑتا ہے کہ بیوی کس درجہ خراب ہو کہ شوہر دوسری شادی کرنے میں معذور سمجھا جائے، کیونکہ کچھ نہ کچھ خرابی تو ہر عورت میں ہوتی ہے اور پورا سیدھا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس بحث و مباحثہ میں کئی ماہ صرف ہو جاتے ہیں، پھر اگلے مرحلے میں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ واقعی میری بیوی نامناسبی کے اس بلا اتفاق منظور شدہ معیار کے مطابق نامناسب ہے۔ مزید کئی ماہ اس کارروائی میں لگ جاتے ہیں۔ اتنی مشقت کے بعد بھی اس شخص کا دوسری شادی کا جوش ٹھنڈا نہ ہو تو اس کے بعد اگر یہ فرد کسی دینی ادارے سے منسلک ہے تو اب اس کے سامنے اس کام کو اپنے لیے جائز قرار دلوانے کی خاطر اپنے بڑوں کا اعتماد میں لانا پڑتا ہے، اور اپنے اس ادارے کی کوئی بہت سی ٹھوس سند جواز پیش کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تاکہ بعد میں اس کے بارے میں یہ نہ سوچا جائے کہ ایسا کام جو قوم میں کوئی نہیں کر رہا تو آخر اسے ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی کہ ساری قوم، خاندان، سسرال اور بیوی سے ٹکر لے کر سب کے سامنے اڑ جانے والا یہ بہادر خان اپنی غیر معمولی بہادری کی اس صفت کو دین کے کسی اہم شعبے میں استعمال کرنے کی بجائے محض ایک شادی جیسے دنیا کے سب سے فضول ترین کام کا توقع میں ضائع کر رہا ہے۔ ان مفاوض و جنگلات کے عبور کرنے اور ایسی سنگلاخ خانوں کو مسلسل پھلانگنے کی کوشش کے بعد بھی اگر اس انتہائی جوشیلے فرد کا جوش ٹھنڈا نہ ہوا ہو اور اب تک بھی یہ شخص خاندان و معاشرے کی طرف سے مختلف قسم کی دھمکیوں، بے شرمی اور بے غیرتی کے مختلف قسم کے طعنوں کے باوجود باز نہ آیا ہو، تو پھر گھر والے مکمل دستبرداری کا اعلان کر کے اپنا ایمان بچانے کی خاطر انتہائی حوصلے سے کام لیتے ہوئے یہ کہہ کر صلح رحمی اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لو، مگر اس نامناسب کام میں ہمیں اپنے ساتھ آلودہ نہ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ خاندان میں کوئی دلچسپی لینے کو تیار نہیں، تو اپنی بیٹی ایسے نامناسب شخص کو، اور وہ بھی دوسری شادی جیسے نامناسب کام کے لیے، بھلا کون دے گا؟ چنانچہ یہ انتہائی عزم و ہمت اور جوش والا نامناسب سا انسان کہ جس کا جوش ان بڑے بڑے طوفانوں سے بھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا، کسی مناسب رشتے کی تلاش میں خاک چھانتا اور جھک مارتا ہوا کچھ ہی دنوں میں تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، اور مناسب تو کجا نامناسب رشتہ بھی اس کے ہاتھ نہیں لگتا۔ اور اس قسم کے انتہائی جوشیلے لوگوں میں 1-8% لوگ یہ مار کا سر کر بھی لیں تو خاندانی بائیکاٹ کے باعث ان میں بھی اکثر کے حصے میں نامناسب رشتہ ہی ہاتھ لگتا ہے، جس سے شاید یہ نامناسب لوگ یہ سوچ کر برداشت کر لیتے ہیں کہ پہلی نامناسب بیوی کے ساتھ جب دوسری نامناسب بھی جمع ہو جائے گی تو ممکن ہے کہ دونوں سے مناسبت پیدا ہو جائے، کیونکہ ریاضی کا مسلمہ اصول منفی ضرب منفی برابر مثبت سے ثابت ہوتا ہے کہ نامناسب برابر مناسب، اور ان دونوں نامناسب بیویوں کے درمیان اصل عمل بھی ضرب کا ہی ہوتا ہے، جمع کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال آج کل عرف جو بھی ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے تو مطاب کے الفاظ کا اضافہ فرما کر دوسری شادی کا ارادہ کرنے والے مرد کا حوصلہ یوں بڑھا دیا کہ کم از کم ہم میں سے دوسری شادی کی اجازت لیتے وقت تمہیں ہمارے سامنے یہ واضح کرنا ضروری نہیں کہ تمہاری بیوی نامناسب ہے، لہٰذا پہلی بیوی انتہائی پسندیدہ مناسب ہو بھی تو بھی 2 کیا شوق سے 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے بس ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ متعدد شادیوں کی صورت میں کسی بیوی کے حقوق واجبہ ضائع نہ ہونے چاہیے، اس کے سوا کوئی شرط نہیں۔ ترجمہ: عرب عالم شیخ مصطفیٰ بن ادوی فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مرد دوسری شادی اس وقت تک نہ کرے جب تک پہلی بیوی میں کوئی عیب نہ ہو یا اسے کسی وجہ سے ناپسند کرتا ہو، تو ایسے لوگوں کا یہ خیال مردود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت تھی، مگر اس کے باوجود
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد 7 مزید عورتوں سے نکاح فرمایا۔ ترجمہ فرماتے ہیں، شادیوں کی اجازت کو کسی خاص سبب کے ساتھ مشروط کر دینا، مثلا بیوی کے مرض یا اس کی عمر زیادہ ہو جانا یا کسی خاص عذر کی صورت میں دوسری کی اجازت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ مرد کو جو وسعت دی گئی ہے اس وسعت میں تنگی پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ مطاب کے بعد لکم کا اضافہ۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر یوں نہیں فرمایا کہ نکاح کرو پسندیدہ عورتوں میں سے 2 سے 3 سے اور 4 سے، بلکہ فرمایا جو تمہیں پسند ہوں، یعنی مطلق معاشرے یا محض خاندان کی نگاہوں میں یا بذات خود کسی بھی لحاظ سے عورت کا پسندیدہ ہونا کافی نہیں، بلکہ وہ شخص جسے نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ جو تمہیں مناسب لگیں ان میں سے 2 3 اور 4 سے نکاح کرو۔ آج کا ظالم معاشرہ دوسری شادی کے لیے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا معیار تو کیا سپرد کرتا، بلکہ اگر کوئی فرد اپنی پسند پر خاندان کی پسند کو ترجیح بھی دینا چاہتا ہو، اسے بھی اس کا خاندان و معاشرہ دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ ان آیات میں لکم کے اضافے میں ایسے شخص کے لیے یوں حوصلہ ہے کہ دیکھو دوسری تیسری شادی میں خاندان و معاشرہ جو رکاوٹیں ڈال رہا ہے، بیوی کی اجازت نہیں، تو اس قسم کی باتوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں متعدد شادیوں کا دیا ہوا اختیار سلب نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہ صرف تمہیں متعدد شادیوں کی اجازت دی ہے بلکہ اس کام کے لیے پسندیدہ عورت میں پسندیدگی کا معیار بھی بکلیہ تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ لہٰذا نہ صرف یہ کہ متعدد شادیاں کرو بلکہ کرو بھی ان عورتوں سے جو تمہیں مناسب لگیں۔ اس پسند و ناپسند کے بارے میں کسی اور کو تمہیں رائے دینے کی تو اجازت ہے مگر تم پر رائے مسلط کرنے کی اجازت نہیں۔ الغرض جب اس بارے میں رائے مسلط کرنے کی اجازت نہیں کہ شادی کہاں کی جائے تو بذات خود شادی کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں زبردستی رائے مسلط کرنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ تنبیہ: اس تقریر کا کوئی یہ مطلب ہرگز نہ سمجھے کہ نکاح خاطر مناسب عورت کی تلاش میں والدین کے انتخاب پر اپنے انتخاب کو ترجیح دینی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ مطاب لکم کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں کسی بھی مصلحت میں مناسب لگیں، اور یہ مصلحت کبھی دینی ہوتی ہے اور کبھی دنیوی۔ چنانچہ جس کے پیش نظر دینی مصلحت ہو اس کے لیے عموماً والدین کا انتخاب مطاب لکم کا مفہوم میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ ممبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: میں نہ کسی حلال کو حرام قرار دیتا ہوں اور نہ کسی حرام کو حلال، لیکن اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے رسول کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی ہرگز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس مقام پر جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا قابل غور ہیں کہ باوجود نبی اور پیغمبر ہونے کے جو منصب تشریع پر فائز ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے پر پابندی عائد نہیں کرتا اور اسے حرام قرار نہیں دیتا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ کسی ایسے حکم پر پابندی عائد کرنا جس کی اجازت و اباحت صریح اور صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، در حقیقت اس کو حرام قرار دینا اور یہ کسی کے لیے جائز نہیں، ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پاکیزہ تمہارے لیے حلال قرار کی ہیں ان چیزوں کو حرام مت کرو اور حدود سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مرد کی 4 شادیوں کے حق میں زبردستی مداخلت کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ ترجمہ: علامہ زاہد الکوثری فرماتے ہیں، شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کسی کو رکاوٹ بنتے ہوئے مداخلت کرنا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مذکور قطعاً منصوص مطلق اور عام حکم کو بغیر کسی دلیل کے مقید و خاص کرنا، اور یہ زبردستی کی رکاوٹ اللہ تعالیٰ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے اور قطعاً اور یقینی اجماع کی مخالفت ہے۔ ترجمہ: مرد کے لیے 4 شادیاں کرنے کے حق میں دخل اندازی کرنے کا حق کسی کو نہیں، اس لیے کہ اس پر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بلکہ آج تک ساری امت کا اجماع ہے، کوئی ایک بھی مخالف نہیں، اس سے زیادہ کبھی کوئی اجماع ہو نہیں سکتا۔ ترجمہ: تو جب مسئلہ یہ ہے تو مرد اور وہ عورت کہ جس سے نکاح کا کسی مرد کا ارادہ ہے، چنانچہ کسی بھی مرد اور عورت یا مثلاً اس کے ولی وغیرہ کے راضی ہونے کے بعد دوسری تیسری یا چوتھی شادی کے لیے ان کے اس اقدام میں کسی ایسے شخص کا دخل اندازی کرنا جسے دخل اندازی کی قوت حاصل ہو، یعنی وہ کسی بھی طریقے سے اپنی قوت کے زور اور مرد کو اس اقدام سے باز رکھ سکتا ہو، تو ایسے شخص کا اس معاملے میں دخل اندازی کرتے ہوئے شوہر کو اپنا دوسری تیسری شادی والا حق استعمال کرنے کی اجازت نہ دینا شریعت کی نظر میں انتہائی قبیح گھناؤنا جبر ہے۔ مسئلہ نمبر 4،
عدل کو بنیاد بنا کر دوسری شادی سے روکنا۔ اگر اس موقع پر فعل مجہول لایا جاتا تو معنی ہوتا، اگر اس بات کا خوف نہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک بیوی پر اتفاق کرو۔ چنانچہ اس صورت میں کسی بھی فرد کو دوسری شادی سے روکنے کے لیے خاندان و معاشرے کے پاس ایک زبردست ہتھیار ہاتھ آ جاتا۔ ہر شخص کہتا کہ بھائی تم دوسری شادی نہ کرو، تمہاری دوسری شادی کی صورت میں اس بات کا بہت خوف ہے کہ تم عدل نہ کر سکو گے۔ آج عملی طور پر ایسا ہی ہے کہ جب خاندان و معاشرہ کسی بھی نامناسب اور انتہائی جوشیلے فرد کو دھمکیوں اور بے شرمی کے طعنوں اور مختلف حربوں کے ذریعے متعدد شادیوں والے عمل سے باز رکھنے کا ہر ہیلہ ناکام ہوتا دیکھتے ہیں، تو آخر میں ان کے پاس سب سے بہترین حربہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس عجیب و غریب قسم کے آدمی سے کہنے لگتے ہیں کہ اسلام میں دوسری شادی کی اجازت اس وقت ہے جب عدل بھی ممکن ہو، اور ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری دوسری شادی میں بے عدلی کا خوف ہے، تم دو بیویوں میں عدل نہ کر سکو گے۔ صحابہ عدل کر سکتے تھے، اس لیے انہیں اجازت تھی، اور صحابہ کرام کے دنیا سے جاتے ہی مردوں میں عدل کی طاقت ختم ہو گئی، اور اب جو مردوں کے مقابلے میں زائد عورتیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ ملازمتوں کے لیے یا ساری عمر گھروں میں پڑی نفسیاتی مریض بننے کے لیے یا خود سے لڑکوں کے ساتھ فرار ہونے کے لیے۔ الغرض تم میں چونکہ عدل کی صلاحیت نہیں، لہٰذا تمہیں متعدد شادیوں کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ فعل جو مختصر بھی تھا اور اس میں ضمیر کے اضافے کی ضرورت بھی نہ تھی، اس لفظ کے بجائے ہر عاقل بالغ اور مسلمان مرد کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے، جس کا معنی ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے کا لفظ استعمال فرما کر اس بات کی تصریح فرما دی کہ وہ لوگ جو تمہیں بے عدلی سے ڈرا کر زیادہ بیویاں رکھنے سے زبردستی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عدل ہو سکے گا یا نہیں، اس بارے میں تمہاری اپنی رائے کا اعتبار ہے۔ چنانچہ تمہیں خود سے اگر ظن غالب ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک بیوی پر اکتفا کرو، اور خود سے اگر تمہیں ایسا خیال نہ ہو تو کسی اور کا تمہارے بارے میں یہ خیال کہ تم عدل نہ کر سکو گے معتبر نہیں۔ لہٰذا اس صورت میں بھی تم شوق سے ایک چھوڑو دو دو تین تین چار چار شادیاں کر سکتے ہو۔ الغرض عدل کو بنیاد بنا کر متعدد شادیوں پر زبردستی پابندی لگانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں۔ علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں واضح تصریح اس بات کی کہ بے عدلی کا وہ خوف جس کی بنا پر متعدد شادیوں پر پابندی، اور اس بارے میں صرف اس کا خوف معتبر ہے جو شادی کرنا چاہ رہا ہو، اس کے سوا کسی اور کے خوف کا اعتبار کر کے اسے بنیاد بنانا کتاب اللہ کی واضح تصریح کو بدلنے کے مترادف ہے۔ الغرض عدل کو بنیاد بنا کر دوسری تیسری شادی پر پابندی لگانے کا تو قطعاً کسی کو اختیار نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص زائد بیویاں رکھنے کے بعد کسی بیوی کے حقوق واجبہ میں عملی طور پر واقع کوتاہی کرنے لگے تو پھر اس عمل کے بعد اس کی بیوی یا اس کے اولیاء کو شریعت ضرور اجازت دیتی ہے کہ وہ ایسے مرد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں، اور اگر پھر بھی یہ شخص بے عدلی کے ظلم سے باز نہ آئے تو اس سے مثلاً خلا کا مطالبہ کریں۔ ترجمہ: ایک مشہور عالم شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت مبارکہ میں بے عدلی کے خوف والی شرط کا تعلق اس شخص سے ہے جسے خطاب کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی بھی مرد کو صیغہ امر کے ساتھ اس کی پسندیدہ عورتوں میں سے متعدد عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی تو اس اجازت کو کسی بھی قاضی کی اجازت یا کسی قانون یا متولی یا اس کے علاوہ اور بھی کسی کی اجازت کے ساتھ مشروط نہیں کیا، اور حکم دیا کہ اسے از خود اگر اپنے دل میں اس بات کا خوف محسوس ہو کہ وہ متعدد بیویوں میں عدل نہ کر سکے گا تو ایک بیوی پر اکتفا کرے۔ اور ویسے بھی بدیہی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ خود اس شخص کے سوا کسی دوسرے کو اس بات کی طاقت اور قدرت بھی نہیں کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے اس پر مطلع ہو جائے اور یہ جان لے کہ اس دوسری شادی کرنے والے کے دل میں اس بات کا خوف ہے یا نہیں کہ وہ عدل کر سکے گا۔ چنانچہ جب کسی کے دل کی کسی کو خبر ممکن نہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس شخص پر چھوڑ دیا جس کا متعدد شادیوں کا ارادہ ہے۔ نیز بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کا پہلے سے عدل کا ارادہ نہیں ہوتا مگر اس کے باوجود نکاح کے بعد وہ عدل کرنے لگتا ہے، تو ایسے شخص نے جب عدل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کر لی تو اب اسے گناہ گار نہیں کہا جاتا۔ اس طرح بعض مرتبہ ایک شخص عدل کا ارادہ تو کرتا ہے مگر نکاح کے بعد عملاً عدل کرتا نہیں ہے، تو ایسا شخص باوجود اس بات کے کہ اس کا عدل کا عزم بھی تھا اب اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترک کر کے گناہ کا مرتکب ہوگا۔